باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ رب العزت نے جب اس آیت کو نازل فرمایا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب میرا کوئی بندہ مصیبت میں ہو، جب اس پر کوئی مصیبت آ پہنچے اور وہ اس پر صبر کرے اور کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اس کے بارے میں بے شمار احادیث ہیں، جن میں سے چند احادیث میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ پہلی حدیث حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین میں سے ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث سن رکھی تھی کہ جب تم میں سے کسی کا کوئی پیارا دنیا سے چلا جائے یا کوئی پیاری چیز تم سے گم ہو جائے تو اس وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرو اور اس پر صبر کرو، تو اللہ تمہیں اس سے بہترین چیز عطا فرما دیں گے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میرے شوہر اس وقت کے اپنے علاقے میں کے لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے، مجھے وہ سب سے اچھے لگتے تھے۔ تو اچانک ان کی وفات ہوئی تو میں نے ان کی وفات پر صبر کیا اور یہ آیت پڑھی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ میری جو عدت تھی وہ گزری، تو اب آخری دن تھا، تو میں نہا کر جب فارغ ہوئی تو دیکھا کہ دروازے پر دستک ہو رہی ہے۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ کہا محمد بن عبداللہ۔ تو فرماتی ہیں کہ میں پردے میں چلی گئی اور میں نے دروازے کو کھول دیا، وہ اندر آئے اور آ کر صحن میں بیٹھ گئے۔ تو میں نے آنے کی وجہ پوچھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ میں آپ سے نکاح کر لوں۔ تو فرماتی ہیں کہ میری زبان سے اس وقت یہ جملہ نکلا واللہ آپ نے سچ کہا تھا، آج مجھے اللہ رب العزت نے اس صبر اور اس آیت کے پڑھنے پر بہترین ہستی عطا کر دی، جو دو جہانوں کا سردار ہے وہ سردار عطا کر دیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ رب العزت جب فرشتوں کو بھیجتے ہیں کسی انسان کی روح قبض کرنے کے لیے یا کسی بچے کی روح قبض کرنے کے لیے، تو اللہ رب العزت کے حکم سے جب وہ فرشتہ جاتا ہے اور اس کی روح قبض کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت باوجود جاننے کے اس فرشتے سے سوال کرتے ہیں کہ اس میرے بندے نے جس کی تو نے یہ پیاری چیز یعنی پیارا اس کی اولاد یا کوئی بھی عزیز پیارے تھے، ان کو جب ان کی روح تو نے قبض کیا تو اس وقت کیا انہوں نے اس پر صبر کیا؟ تو فرشتہ کہتا ہے جی ہاں۔ تو اس وقت اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کے لیے جنت جو ہے وہ واجب ہو چکی ہے۔ ان احادیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے جو کچھ ہمیں عطا کیا ہے اپنی نعمتوں میں سے، چاہے وہ ہمارے رشتے ہیں، چاہے وہ ہمارے مال ہے، جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ رب العزت کا ہے۔ اب ہم میں سے کسی کا کوئی چیز ہم سے چھن جائے، کوئی ضائع ہو جائے، کوئی ہمارا پیارا ہم سے جدا ہو جائے، فوت ہو جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر صبر کریں اور یہ دعا پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ تو یقین جانیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا وہ حق ہے اور سچ ہے کہ اس شخص کو اللہ رب العزت اس سے بہترین چیز عطا کر دیتے ہیں، اور اس صبر پر اللہ رب العزت کا جو انعام ہے وہ بھی بے حساب ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ میں صبر کرنے والوں کو ساتھ ہوں۔